اللهم صل وآل محمد. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سیما علی الحسین المظلوم علی الحسین المظلوم المقتول المجروح المذبوح من القفا فی ارض کربلا فی یوم عاشوراء بلا جرم ولا خطا الذي غسله دم وكفنه تراب في أرض كربلاء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات پر محمد.
دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو، اس مجلس عزا کو، اس عزاداری کو، ماتمداری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے انصار و مددگاران میں شامل فرمائے۔ حاضرین میں سے جو دلی حاجات رکھتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص سے صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار متعال اس میں ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے انہیں امام قرار دیا اس وجہ سے کہ وہ صبر کرتے ہیں، وہ جذباتی نہیں ہیں، وہ احساساتی نہیں ہیں، وہ غصے میں آ کے فیصلہ نہیں کرتے، وہ غضب میں آ کے فیصلہ نہیں کرتے، وہ بلکہ ارادہ الہی کے تابع ہیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ وہ ارادہ الہی کے تابع ہیں اور پروردگار کی سنت، پروردگار کا قانون، پروردگار کا نظام مہلت پر ہے کہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے۔ کتنا ظلم کیا فرعون نے، کتنا ظلم کیا، کتنا ظلم کیا۔ بعض اوقات ظالموں کو اتنی مہلت دیتا ہے، اتنی مہلت دیتا ہے، اتنی مہلت دیتا ہے کہ مومن بھی شک میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے فرعون کے زمانے میں 4000 بچے کو ذبح کر دینا آسان امتحان نہیں تھا۔ اسی لیے بنی اسرائیل کی ایک خاتون چیخ اٹھی کہ مجھے لگتا ہے کوئی خدا ہی نہیں ہے، خدا ہی نہیں ہے۔ بہت سخت امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے کہ جناب سلیمان کے جن کے بارے میں کہا گیا ایمان کے 10ویں نمبر پر ہیں۔ کس درجے پہ ہیں ایمان کے؟ 10ویں درجے پہ ہیں۔ وہ جب سب معاملہ ہوا، میرے مولا کے گھر پہ حملہ کیا گیا، جناب محسن شہید ہوئے، سب کچھ ہوا، آخر میں جناب سلیمان کے دل میں اٹھا کہ علی اسم اعظم استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ تو جب اس کے دل میں اٹھا، امام نے جا کے سلیمان کے سینے پہ ہاتھ مارا، سلیمان کیا تو بھی شک میں پڑ گیا ہے؟ تو بھی شک میں پڑ گیا ہے؟ لما صبروا، لما صبر، کتنی جا کے آیات دیکھیں، کتنی بڑی آیات ہیں۔ صبر پہ صرف یہ آیات تھوڑی ہے۔ بنی اسرائیل کا قصہ دیکھیں کہ ہم نے انہیں نصرت دی، فتح دی کیونکہ صبر کرتے تھے۔ ہمارا یہ قانون ہے، ہمارا یہ قانون ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، بار بار یہ نوٹ کر لیں میرے نوجوان، ظالموں کو حکومت دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ پتہ چل چکا ہے یہ تو جہنمی ہے، فرعون تو جہنمی ہے، نمرود تو جہنمی ہے، اب ان میں ہدایت کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے، تو اب ان کو حکومت دیتا ہوں، اختیار دیتا ہوں، قدرت دیتا ہوں، تاکہ جتنے بھی فرعون جیسے ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں۔ اسی لیے میں نے کہا، کل بھی عرض کیا تھا کہ قیامت تک کے لیے رسول اللہ کے بعد ظالموں کو حکومت دے کر، رسول اللہ کے بعد بنو امیہ، بنو عباس کو حکومت دے کر قیامت تک کے لیے چھانا لگا دیا ہے، چھانا، کہ حر و شمر جدا ہو جائیں، سلمان و مروان جدا ہو جائیں، اور جدا ہو رہے ہیں۔ ایک اور آیت ہے آج میں نے دیکھی ہے، اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ان میں خیر ہوتی
یہ کافر، یہ مشرک، یہ بغض علی رکھنے والے. میں کل آیت پڑھوں گا، میرے ذہن میں ترجمہ آ رہا ہے، کل آیت بھی پڑھوں گا، اس کا نمبر بھی بتاؤں گا، آیت نمبر سب کچھ بتاؤں گا. اگر ان میں خیر ہوتی تو میں خود انہیں ولایت علی دیتا. اگر ان میں خیر ہوتی، لیکن ان میں کوئی خیر نہیں ہے، اس وجہ سے اس پاک ولایت کو میں نے ان سے چھین لیا ہے، کیونکہ ان میں خیر نہیں ہے. تو پروردگار کا ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، ایک سنت ہے، پروردگار اس نظام کے مطابق چلتا ہے، وگرنہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اسرائیل کا، نہ جبرائیل کا، نہ میکائیل کا، نہ اسرافیل کا، نہ انبیاء کا، نہ اولیاء کا، نہ رسولوں کا، کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ عبادت کا محتاج ہے، نہ سجدوں کا محتاج ہے. اسی لیے میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، اور میرے مولا کے علاوہ یہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس نے یہ کائنات تنہائی کی وجہ سے خلق نہیں کی، کہ وہ تنہائی سے تنگ آ چکا تھا، کہ وہ تنہائی سے تنگ آ چکا تھا تو اس نے دل بہلانے کے لیے اس نے کہا چلو مخلوق کو خلق کر دوں، یہ عبادت کرتے رہیں گے میرا دل بہلا رہے گا. نہیں، وہ ان چیزوں کا محتاج ہی نہیں ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے. وہ سبحان اللہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کسی کے سجدے کا محتاج، نہ کوئی سجدہ نہ کرے اس کا محتاج. ساری کائنات اس کا سجدہ کرے اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، ساری کائنات اس کے خلاف ہو جائے اس کی شان میں کمی نہیں آتی. تو پھر کیوں خلق کیا؟ کیوں خلق کیا؟ اس کا ایک نظام ہے، اس کے نظام کو جب سمجھو گے یہ ساری باتیں سمجھ جاؤ گے، ساری باتیں سمجھ جاؤ گے. اب ایک ہی مجلس میں تو ساری باتیں نہیں سمجھا سکتا میں، نظام کو دیکھنا ہے. نظام کو اسرائیل روح قبض کرتا ہے، جب مریض ہو جاؤ تو طبیب کے پاس جاؤ، میرا نظام ہے. اے موسیٰ تو 40 دن تک گڑگڑاتا رہے، تیرے سر میں درد ہے، میں تجھے شفا نہیں دوں گا کیونکہ تو میرے نظام کی مخالفت کر رہا ہے. میرا نظام یہ ہے، سر میں درد ہے جا کے علاج کر. میرا نظام ہے، قانون ہے. بے شک شفا میں دوں گا، میں شفا دوں گا. اس بوٹی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن میں نے ایک نظام بنایا ہے. تو بہرحال وہ کون سی بوٹی ہے جا کے میں اس کو پیسوں کھاؤں تو میرے سر کے درد آرام آ جائے گا؟ جا تو خود جا، وہ خود بولے گی. تو جب گئے بوٹی نے آواز دی، میں ہی وہ بوٹی ہوں جو تو پیسے گا کھائے گا، میرے ساتھ تیرے سر کا درد آرام آ جائے گا. تو آپ گئے، وہ بوٹی کو توڑا، پیسا، اسے صفوف بنایا، جو کچھ بھی کھایا آرام آ گیا. کچھ عرصے بعد پھر درد اٹھا. اب گئے، اب پتہ چل چکا تھا، اب گئے بوٹی توڑی، پیسا، کھایا، آرام نہ آیا. بہرحال یہ کیا ماجرا ہے؟ کبھی کہتا ہے بوٹی توڑ، اب بوٹی توڑی ہے، آرام نہیں آ رہا. اے موسیٰ جب اس وقت بوٹی توڑنے گیا تھا تو اس وقت تیری توجہ میری طرف بھی تھی. اب جب گیا ہے تو صرف بوٹی کے پاس گیا ہے. بوٹی تو ایک نظام کا ایک راستہ ہے، وسیلہ ہے، سلسلہ ہے. سب کچھ تو میں ہوں. میری حقیقت سمجھ، میں نے ایک نظام بنایا ہے. ہاں وہ بھی وسیلہ بنایا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس کے پاس بھی جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اسے شکریہ بھی کہنا ہے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کی مخلوق کا جس کو وسیلہ بنایا ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. یہ نظام سمجھیں اللہ کا کیا نظام ہے. لیکن اصل میں ہوں، حقیقت میں ہوں، سب کچھ میں ہوں، لیکن یہ بھی نظام بنایا ہے. جب بھوک لگتی ہے کھانا کھانا ہے، شکم میں بھرتا ہوں، راستہ یہ ہے.
پیاس میں بجھاتا ہوں، راستہ یہی ہے۔ اس نے نظام بنایا ہے، تجھے صرف یا علی مدد شرک لگتا ہے، باقی سارے نظام میں کہیں شرک نظر نہیں آتا۔ قسم با خدا یہ مسئلہ شرک کا نہیں ہے، شرک کا نہیں ہے، یہ بغض علی کا مسئلہ ہے۔ یہ شرک کا مسئلہ نہیں ہے۔ صبح شام یہ سارا نظام تو دیکھ رہا ہے، اس پہ عمل بھی کر رہا ہے، تجھے مسئلہ صرف وہیں آتا ہے، مسئلہ صرف وہیں نظر آتا ہے اور کہیں نظر نہیں آتا، مسئلہ وہیں نظر آتا ہے۔ اس لیے آواز دیتا ہے اذکر فی الکتاب مریم، اے میرا رسول اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کر، اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کر۔ اذکر فی الکتاب ابراہیم، ابراہیم کا بھی ذکر کر، موسیٰ کا بھی ذکر کر، عیسیٰ کا بھی ذکر کر، یعقوب کا بھی ذکر کر، یوسف کا بھی ذکر کر، ادریس کا بھی ذکر کر، ایوب کا بھی ذکر کر۔ بار الہ یہ سب اللہ ہے جو ان کا ذکر کروں؟ نہیں، اللہ نہیں ہے، یہ ولی اللہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ اس نظام کا حصہ ہے، یہ توحید کا حصہ ہے۔ ان کے بغیر توحید تک نہیں پہنچ سکتے۔ انہو کان صدیقا، یہ صدیق ہیں، یہ مخلص ہیں، یہ نبی ہیں۔ اسی لیے کہا کہ اپنی مجالس میں علی کا ذکر کرو۔ زینوا مجالسکم فی ذکر علی ابن ابی طالب، ذکر علی جن عبادہ۔ کیوں وہ صفین میں جنگ لڑنے آیا؟ وہ کہتا تھا ہم اسی لیے جنگ لڑ رہے ہیں کہ معاذ اللہ مولا علی مسلمان نہیں ہے، مولا علی مومن نہیں ہے۔ قسم با خدا اس منبر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، اپنے لحاظ سے غلط کہتا تھا، واقعاً مولا علی مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، بلکہ مولا علی خود ایمان ہے۔ مومن کہہ کے میرے مولا کی شان میں گستاخی نہ کرو، خود ایمان ہے۔ بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، سارے کا سارا ایمان علی ابن ابی طالب ہے۔ علی عادل نہیں، علی عادل ہے، علی خود عادل ہے۔ سمجھے اس حقیقت کو، علی خود میزان ہے، علی خود میزان ہے۔ ایک دفعہ کہا حق علی کے ساتھ ہے، حق، اے لوگو حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اب کیسے ہضم ہوتی؟ کچھ دن ٹھہرے یہ بات سمجھ آ گئی، علی حق کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اچھا اب سن لو ایک نئی بات، حق بھی علی کے ساتھ ہے۔ پہلے کچھ دن ذہن نشین کرایا، علی حق کے ساتھ ہے۔ اب یہ ذہن نشین ہو گیا، 2 دن 4 دن بعد ہضم ہو گئی۔ اب سنو، حق بھی علی کے ساتھ ہے۔ اتنا کہہ دیا ہوتا، قسم بخدا یہ بہت بڑی بات ہے۔ علی حق کے ساتھ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، زبان وحی کہہ رہی ہے۔ علی حق کے ساتھ ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اتنا کہہ دیا ہوتا فضیلت کے لیے کافی ہے، لیکن نہیں، اس سے بڑی بات، حق بھی علی کے ساتھ ہے۔ اتنا بھی کہہ دیا ہوتا بہت بڑی بات، لیکن کہا نہیں، یدور الحق کو حیث دارا علی، علی حق کے پیچھے نہیں بھاگتا، یہ حق کی مجبوری ہے۔ اگر حق رہنا چاہتا ہے، اگر حق رہنا چاہتا ہے تو علی کی چوکھٹ پہ قدم بوسی کرے گا۔
رہنا چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے حق کے حق رہے، علی نہیں ڈھونڈیں گے حق کو۔ حق، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، سوچئے گا اس پہ، سوچئے گا اس پہ، سوچئے گا اس پہ۔ اگر حق حق رہنا چاہتا ہے تو علی کی چوکھٹ پہ قدم بوسی کرے، علی کی چوکھٹ پہ قدم بوسی کرے، علی کی چوکھٹ پہ قدم بوسی کرے۔ سمجھا نہیں گیا اہل بیت کو، سمجھا نہیں گیا۔ بھلا وہ محتاج ہیں حق کے؟ نہیں، ایک سازش اٹھنی تھی جو میرا رسول دیکھ رہا تھا، ایک سازش اٹھنی تھی جو میرا رسول دیکھ رہا تھا، اسی لیے حجتیں تمام کر دی۔ علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ آپ جس کے بھی قریب ہوں اس سے اثرات لیتے ہیں، یہ حقیقت ہے، انسان اثرات لیتا ہے، جس کو بھی راضی اللہ کہے اثرات لیتا ہے، واقعاً اثرات لیتا ہے۔ ہم نے کیوں آج تک دوسروں پہ کفر کے فتوے نہیں لگائے؟ ہماری یہ تربیت ہی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، بہت خوبصورت۔ ہم نے کیوں آج تک کفر کے فتوے نہیں لگائے؟ ہماری یہ تربیت ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو لگاتے ہیں کہاں سے تربیت لے رہے ہیں؟ وہ جو لگاتے ہیں کہاں سے تربیت لے رہے ہیں؟ انہیں کس نے سکھلایا ہے؟ کہیں سے تو لے رہے ہیں نا۔ وہ کون تھا جہاں سے یہ تربیت لے رہے ہیں؟ وہ کون تھا؟ ہم اسی لیے نہیں کہتے کہ تبرہ کرو، تبرہ حکم خدا ہے، حکم خدا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اس شخص سے میں نے کوئی اثرات نہیں لینے، میں نے اس سے کوئی اثرات نہیں لینے۔ علی کون ہے؟ حقیقت علی کیا ہے؟ کیا ہے میرے مولا کی حقیقت؟ یہ صرف مولا علی ہی کہہ سکتے ہیں۔ کس مقام پہ ہے میرے مولا؟ فرمایا اگر یہ تمام کائنات وما فیہا، یہ سب کچھ مجھے دے دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ ایک چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا کھینچ لوں، اس کے مقابلے میں تجھے ساری کائنات دیں گے، میں ساری کائنات کو ٹھوکر مار دوں گا، وہ چھلکا اس چونٹی کے منہ سے نہیں لوں گا۔ کیوں کہا ذکر علی جن عبادہ؟ کیوں کہا؟ اثرات لیتا ہے۔ یہ جو دشمن کے سامنے بولتے ہیں ہم مر جائیں گے، یہ جو اسرائیل کو کون آج کل اس کے سامنے آج دست و گریبان ہے، یہ اثرات کہاں سے آئے ہیں؟ یہ اثرات کہاں سے آئے ہیں؟ وہ جو فرار کر جاتے ہیں ان کو اثرات کہاں سے ملے؟ ان کو اثرات وہاں سے ملے جب علی کی تلوار دیکھتے ہیں تو کپڑے اتار کے بھاگ جاتے ہیں۔ اثرات ہیں، اثرات ہیں، اثرات ہیں۔ تو جب حاکم شام کو حکومت ملی، جب میرے مولا نے صلح کی، امام حسن نے جب حکومت ملی تو کیا کہا؟ جا کے دیکھیے تاریخ میں کیا کہا؟ کہتا ہے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، چاہے نمازیں پڑھو چاہے روزہ رکھو، کوئی سروکار نہیں ہے، میں جو چیز چاہتا تھا مجھے مل گئی۔ اثرات ہیں۔ آپ اثرات لیں گے، آپ کہیں گے ہماری حکومت بچی رہے، تم جو کہتے ہو ہم کرتے ہیں۔ تو جو علی کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں ایران نہیں چاہیے، ہمیں اسلام چاہیے۔ میں کیوں حکومت میں آنا چاہتا ہوں؟ ابو طالب کا بیٹا معاذ اللہ حکومت کی لالچ رکھتا ہے، کہتے تھے، میں نے پہلے بیان کیا، آپ سب جانتے ہیں۔ اگر کہتے میں کچھ کہتا تو کہتے حکومت کی لالچ رکھتا ہے، اگر خاموش رہتا تو کہتے معاذ اللہ بزدل ہو گیا ہے۔ تمہیں میری حقیقت معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ میری ولایت کے بغیر نبیوں کو نبوت نہیں ملتی، رسولوں کو رسالت نہیں ملتی۔
میں اس حکومت کو ٹھوکر مارتا ہوں، لیکن اگر حکومت قبول کی کس لیے؟ انا اریدکم للہ وانتم تریدوننی لانفسکم، اسی لیے حکومت قبول کی کیونکہ میں تمہیں اللہ کے پاس لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں خود وہیں سے ہوں۔ میں نے کل بیان کیا تھا میرے مولا کہاں سے آئے؟ انا اریدکم للہ، میں تمہیں وہاں لے جانا چاہتا ہوں جہاں سے میں خود ہوں۔ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَنِي لِأَنفُسِكُمْ، ذرا اپنا معیار بلند کرو، تم مجھے اس دنیا کے لیے چاہتے ہو، میں تو اس دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا، میں وہاں سے ہوں، تمہیں وہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر منبر خلافت قبول کیا تو اس وجہ سے اریدکم للہ وانتم تریدوننی لانفسکم، تم مجھے دنیا کے لیے چاہتے ہو، میرا دنیا سے کیا سروکار، میرا فدق سے کیا سروکار۔ یہ نہیں سمجھے کہ مولا علی جب حکومت میں آئے تو فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ جو کائنات کے مالک ہوں وہ 2 مرلے کی زمین کو اپنے کھاتے میں رکھیں گے؟ مجھے فدق سے کیا سروکار، لیکن اس نظام کو سمجھنا ہے، کون کیا حقیقت ہے یہ ولایت، یہ کون ہے، میرے مولا کی حقیقت کیا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص، عمر ابن سعد کا جو والد ہے سعد، وہ کہتا ہے میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، 2 شخص تھے جو علی کے بارے میں بدگمانی کر رہے تھے۔ میں مسجد نبوی میں موجود تھا، 2 شخص علی کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اسی اسنا میں رسول اللہ نے یہ بات سن لی تو آپ غضبناک ہو گئے۔ جب یہ سنا کہ مولا علی کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں، سب و شتم کر رہے ہیں، غلط فہمی کر رہے ہیں، تو فوراً رسول اللہ کے چہرے پہ میں نے غضب دیکھا، تو میں نے کہا تعوذت من غضب رسول اللہ، اللہ کے رسول کی غضب سے پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ آپ غضبناک نہیں ہیں بلکہ آپ کا غضب بتا رہا ہے کہ اللہ غضبناک ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ آپ غضبناک نہیں ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص نے کہا آپ غضبناک نہیں ہیں بلکہ آپ کا غضبناک ہونا بتا رہا ہے اللہ غضبناک ہے۔ کہا ابھی مجمع بلاؤ، ابھی اذان دو، سب کو بلاؤ۔ جب سب آ گئے تو ارشاد فرماتے ہیں کیا تم میرے پیٹھ پیچھے میری بدگمانی کرتے ہو؟ میرے پیٹھ پیچھے میری بدگمانی کرتے ہو، میرے بارے میں باتیں کرتے ہو، میرے بارے میں باتیں کرتے ہو، کافر ہو گئے ہو۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا مولا یا رسول اللہ وہ آپ کے بارے میں نہیں کر رہے تھے، تو وہ مولا علی کے بارے میں کر رہے تھے، تو آپ مزید غضبناک ہوئے۔ آپ نے کہا علی نفسی، علی میں خود ہوں، علی نفسی، علی مجھ سے جدا نہیں ہے، علی میں خود ہوں، علی نفسی، علی میں خود ہوں۔ تو جو علی کے بارے میں بدگمانی کرے، علی کو برا بھلا کہے، اس نے مجھے برا بھلا کہا، اور جس نے مجھے برا بھلا کہا اس نے اللہ کو برا بھلا کہا۔ جس نے اللہ کو برا بھلا کہا کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ تو یہ بتایا، سارے مجمع کو بتایا علی نفسی، علی میں خود ہوں، انفسنا و انفسکم کے مقام پہ ہے علی۔ اسی لیے جناب رسول نے ہمیشہ دفاع کیا، ہمیشہ بتلایا علی کس مقام پہ ہے۔ جب میرے رسول کی شہادت ہو گئی، جناب ام سلمہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے آواز دیتا ہے میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا، فرماتی ہیں جناب ام سلمہ فرماتی ہیں آیسب فیکم علی رسول اللہ علی المنابر، کیا تم ممبروں پر
اللہ کے رسول پر سب و شتم کرتے ہو؟ کیا تم ممبروں پر اللہ کے رسول پر سب و شتم کرتے ہو؟ تو اس نے کہا یا ام سلمہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کو غلط رپورٹ ملی ہے، ہم نے کبھی رسول اللہ پہ سب و شتم نہیں کیا۔ فرماتی ہیں اچھا مجھے غلط رپورٹ ملی ہے، مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، یا تم لوگ کافر ہو گئے ہو؟ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے یا تم لوگ کافر ہو گئے ہو؟ مگر تم لوگوں نے نہیں سنا تھا اسی مسجد نبوی میں ہم پردے کے اندر تھیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا من سب علین سبانی، جس نے علی کو سب و شتم کیا اس نے مجھے سب و شتم کیا، اور جس نے مجھے سب و شتم کیا وہ کافر ہے۔ مگر نہیں کہا تھا جس نے علی کو سب و شتم کیا وہ کافر ہے، اس نے مجھے سب و شتم کیا وہ خاموش ہو گیا۔ اسی لیے جب وہ جنگ کر کے آئے تو مسجد نبوی میں سجدوں پہ سجدے، نمازوں پہ نمازیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو ام سلمہ نے آواز دی شرم نہیں آتی؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے آتے ہو، مسجد نبوی میں پھرا کے نمازیں بھی پڑھتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بھی کرتے ہو، مسجد نبوی میں آ کے پھر نمازیں بھی پڑھتے ہو۔ تو کہنے لگے ہم نے کہاں سے رسول اللہ سے جنگ کی؟ ہم نے کہاں سے رسول تو اس دنیا سے چلے گئے۔ تو کہتی اچھا وہ فرمان بھول گئے من حاربا علین حاربانی، جس نے علی کے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی۔ وہ فرمان بھول گئے، مجھے علم ہے تمہیں علم نہیں ہے، تو پھر کہاں سے آواز آتی؟ پھر خود میں عرض کروں گا جناب ام سلمہ چلو جنگ کر کے آئے ہیں، گنہگار ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، بخش دیے جائیں گے، تو شاید مجھے ٹوکیں، مجھے روکیں، خبردار تجھے علم نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والا گنہگار نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے۔ اور کافر کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے۔ تو اب میں بتاتا چلوں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا میں اپنی امت کے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا، کافروں کی شفاعت کا نہیں کہا تھا۔ یہ سب واضح ہے، کوئی چھپا ہوا ہے؟ آج تک واضح ہے، چاہے کتابیں کھولیں، اگر تمہاری کتابوں میں نہ ہو میں دکھلاؤں گا من حارب علین حاربانی، یا علی سلموں کا سلمی حربوں کا حربی۔ یہ نہیں فرمایا؟ یہ معیار دیکھیں، میں یہ واضح کہنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں واضح کہنا چاہتا ہوں، مرحوم ہو چکے مرحوم ڈاکٹر اسرار، ان کی گفتگو یوٹیوب پہ موجود ہے، میں نے خود دیکھی ہے، کہتے ہیں یہ بات سچ ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یا علی جس نے تیرے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی۔ یہ بھی سچ ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ خود کہہ رہا ہے یہ بھی سچ ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ سب سچ ہے، لیکن ایک بات ہے، حاکم شام کا دل صاف تھا، دل صاف تھا۔ اب آپ فیصلہ کریں، میں کہتا ہوں آپ ایک اس پارلیمنٹ میں ایک جو ہے نا بل پاس کروائیں، یہ عدالتیں کیوں ہیں؟ یہ سب لوگ ان سب کے بھی دل صاف ہیں، ایک بل پاس کروائیں کہ جس نے یہ جنگ کی ہے، یہ لڑائی کیا ہے، یہ قتل کیا ہے، ان سب کے دل صاف ہیں، ان سب کو چھوڑ دو۔ نہیں، تجھے دل صاف صرف اسی وقت آتا ہے جب علی اور اولاد علی کے برابر ہوں، ان کے مقابلے میں ہوں، اور تجھے دل صاف کہیں نظر نہیں آتا۔ نہیں، یہ وہ بغض تھا جو بھرا ہوا تھا۔ کون ہے علی ہیں؟ حقیقت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا میرے رسول نے غدیر کے موقع پہ من کنت مولا فہذا علی مولا،
اللہم آد من آدا وآل من والا، اے علی جو علی کو دشمن رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھ، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ رسول کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو یہ جو جنگیں لڑی جاتی ہیں یہ محبت میں لڑی جاتی ہیں، دوستی میں لڑی جاتی ہیں یا دشمنی میں لڑی جاتی ہے؟ یہ آج کی جنگ دیکھ لیں ایران و اسرائیل کی، یہ دوستی میں لڑی گئی ہے یا دشمنی میں؟ جو سمن بکمن کے مقام پہ ہے اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، جس کے اندر بغض علی ہے میرے پاس علاج ہاں ایک ہے، بھول گیا میں، اس کا علاج جہنم ہے اور کوئی علاج نہیں ہے۔ تو علاج اس کا جہنم ہے واقعہ، جن کی آنکھیں بند ہیں، جن کے دلوں میں مارتا ہے۔ عدو جو علی کا دشمن، جو علی سے دشمنی کرے اسے تو دشمن رکھ، جو اللہ کا دشمن ہو۔ جو دشمن کس کا ہے؟ اللہ کا دشمن ہے۔ اے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔ قرآن جو کہتا ہے جناب ابراہیم کی سنت ہے، پروردگار کا قانون ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، حضرت ابراہیم نے اپنے چچا کے لیے دعائے خیر کی۔ کس وقت دعائے خیر کی؟ جب انہیں پتہ نہیں تھا کہ میرے چچا کی حقیقت کیا ہے، لیکن جب پتہ چلا میرے چچا کی حقیقت کیا ہے تو قرآن ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب حضرت ابراہیم کو پتہ چلا کہ میرا چچا دشمن خدا ہے، میرا چچا دشمن خدا ہے، تبرأ منہ، جب پتہ چلا یہ دشمن خدا ہے تو دشمن خدا کو حضرت ابراہیم نے دعائے خیر نہیں کہی، راضی اللہ نہیں کہا، رحمت اللہ نہیں کہا، تبرأ منہ اس پر لعنت کی ہے۔ تو قرآن نے قانون دیا جو دشمن خدا ہوں، چاہے وہ نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت نوح نے کہا بار الہ میں دعائے خیر کر رہا ہوں اپنے بیٹے کے لیے، پروردگار نے کہا اگر تو نے دعائے خیر کی میں نبوت چھین لوں گا۔ یہ قرآن ہے، قرآن اگر تو نے دعائے خیر کی اپنے بیٹے کے لیے، دوبارہ تو نے راضی اللہ کہا، دوبارہ تو نے رحمت اللہ کہا، میں نبوت چھین لوں گا۔ اے ابراہیم درس دے رہے ہیں، جناب ابراہیم قانون دے رہے ہیں، جو دشمن خدا ہو اس کے لیے دعائے خیر کرو گے، اگر نبی ہو تو نبوت چھن جاتی ہے۔ تو جناب ابراہیم نے قانون دیا جو دشمن خدا ہو وہ لعنت اللہ کا حقدار ہے۔ اگر تم نے دعائے خیر کی تو تمہارے پاس ایمان نہیں رہے گا، کافر ہو جاؤ گے۔ دشمن خدا ہے، دشمن خدا کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، دشمن خدا کے لیے تبرہ کرتے ہیں۔ کیوں تبرہ؟ تبرہ کا معنی کیا ہے؟ تبرہ کا معنی یعنی دشمن خدا کے اثرات دوسروں پہ نہ پڑے۔ لعنت گالی نہیں ہے، یہ بھی ایک دعا ہے، لعنت بھی دعا ہے، لیکن کون سی دعا؟ یعنی اس کے شر سے پروردگار دوسروں کو محفوظ رکھے۔ توجہ کریں، لعنت دعا ہے، جس طرح رحمت یعنی پروردگار رحمت اللہ اس پہ رحمت نازل فرما، لعنت اللہ یعنی اس کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرما، یعنی اس نے جو جو کام کیے اسلام میں تو اس کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرما،
اسی لیے یہ عقیدہ غلط ہے، توجہ، یہ عقیدہ غلط ہے کہ اہل بیت نے دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں کی. یہ عقیدہ غلط ہے. یہ تو قرآن کا ہی عقیدہ نہیں ہے. قرآن تو ظالموں پہ بھی لعنت کرتا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، یہ کیا ہے کہ آئے ابی لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے، یہ کیا ہے؟ یہ بد دعا ہے. تو یہ عقیدہ غلط ہے کہ اہل بیت نے اپنے دشمنوں قاتلوں کو بھی بد دعا نہیں کی. نہیں، اہل بیت نے دو کام انجام دیے ہیں. اہل بیت نے اپنے دشمنوں کو دعا بھی دی اور اپنے دشمنوں کو بد دعا بھی دی. توجہ کیجئے گا. لیکن سوال یہ ہے، کس دشمن کو دعا دی، کس دشمن کو بد دعا دی؟ ایک شخص آیا شام سے، شام کا بغض لے کے آیا. میرے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ خلوص صلوات پڑھ لیں. اور آ کے میرے مولا کی شان میں گستاخی کرنے لگا. تو امام سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. حلم مجسم، صبر مجسم. صبر کو اگر انسانی شکل میں آتے تو امام حسن مجتبی بنتا. تو امام سنتے رہے. جب وہ تھک گیا تو امام نے کہا تو ہمیں مسافر لگتا ہے، اگر کچھ چاہیے، رہنے کو چاہیے تو ہم رہنے کے لیے دیتا ہے، بھوکا ہے تو تجھے کھانے کے لیے کچھ دیتے ہیں، پیسے چاہیے تو تجھے پیسے دیتے ہیں، درہم و دینار دیتے ہیں. تو فوراً متاثر ہوا. تو امام نے اسے دعا دی ہے، امام نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا. لیکن امام حسین کربلا میں دشمنوں نے ظلم کیا، امام نے وہاں پہ بد دعائیں دی ہیں، بد دعا دی ہے. لیکن سوال یہ ہے، کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، دعا دی، کس کے ساتھ برا برتاؤ کیا، بد دعا دی. دو کردار ہیں آزادارو، دو کردار. ایک بد کردار ہے، ایک بد فطرت ہے. توجہ، ایک بد کردار ہے، ایک بد فطرت ہے. بد کردار کو بد دعا نہیں دی، بد فطرت کو بد دعا دی ہے. کیونکہ بد فطرت، اس کی فطرت ہی تبدیل ہو چکی ہے. لیکن بد کردار، اس کی ابھی فطرت تبدیل نہیں ہوئی. ہم اسے دعا دیں گے شاید اس کا کردار بدل جائے، شاید اس کا کردار بدل جائے. تو دو ہیں، ایک بد کردار، بد فطرت. تو امام نے جو بد دعا دی ہے اپنی ذاتی خواہش کی بنا پہ نہیں دی. یہ بھی سمجھیے گا، بد فطرت کو بد دعا دی کیوں؟ تاکہ تیرے شر سے دوسرے محفوظ رہیں. جس طرح تو نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، اللہ کرے کسی اور پہ نہ کر پائے. امام نے دوسروں کو محفوظ رکھا ہے کیونکہ تو بد فطرت ہے، تاکہ دوسرے محفوظ رہے. یہ حقیقت امام ہے. امام مجسم حق ہیں، حق کے مجسم ہیں، ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں. ارادہ الہیہ کا نام ہے امام. تو ہم امام سے جب گفتگو کرتے ہیں اثرات لیتے ہیں، انسان اثرات لیتا ہے. تو آج تک وہ اثرات ذہنوں میں ہیں. آج تک وہ جو 80 سال تک 70,000 ممبروں پہ رہے، آج تک بھی اس کے اثرات ہیں. اور کچھ تھوڑے تھوڑے ہماری نسلوں میں بھی منتقل ہونے لگ جاتے ہیں. بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ بس یا اللہ مدد کہتے رہیں، یا اللہ مدد. یا علی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں، یا علی نظام الہی کا نام ہے، کوئی ہم نے تھوڑی بنایا ہے، پروردگار نے بنایا ہے. بے شک یا اللہ مدد سے ہم نے کبھی نہیں روکا، وہ اصل ہے، وہ حقیقت ہے. میں نے کل بات کی تھی کہ آپ لوگ میرے مولا کی حد بتاؤ، ہم حد میں رہیں گے. میں نے کل گفتگو کی تفصیل کے ساتھ دوبارہ نہیں جاتا، لیکن ہاں یہ بھی یاد رکھو میرے مولا کی ایک حد ہے اور اس حد کا نام ہے بندگی خدا. اس حد کا نام ہے بندگی خدا.
اس حد کا نام ہے عبد خدا، کہ میں تیرا عبد ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، اور کوئی حد نہیں ہے، تیرا برگزیدہ بندہ ہوں۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ تو ہم اثرات لیتے ہیں، 250 سال کی زندگی ہے ہمارے ائمہ کی، تو آج بھی ہمارا امام حجت الہی موجود ہے، حاضر ہے، وہ ہماری بات کو سنتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اللہ نے قدرت دی ہے۔ حضرت اسرائیل ہر جگہ موجود ہیں، حضرت جبرائیل ہر جگہ موجود ہیں، تو اللہ کی طاقت سے، اللہ کے حکم سے، تو اللہ کی جو حجت ہے، کیا وہ ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتے؟ موجود ہیں ہر جگہ، ہماری بات سنتے ہیں، بلکہ شکوہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے ہمیں بلایا ہی کب ہے کہ ہم لوگوں نے تمہاری نصرت نہیں کی، مدد نہیں کی۔ یہ تو ہمارا قصور ہے، ہماری کوتاہی ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا ہر کام سے پہلے ہم کہیں یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، کہ اسی نظام کا حصہ ہیں۔ ایک آیت اللہ تھے مشہد میں، ابھی وہ طالب علم تھے، انہوں نے کہا ہمارے استاد آیت اللہ تھے، وہ ہمیں درس دیتے تھے، درس دینے سے پہلے وہ اپنے پاس جو رجسٹر رکھتے تھے جس پہ درس لکھتے تھے، ایک دن درس کے بعد میں نے وہ رجسٹر مانگ لیا کہ مجھے دکھائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ تو جب میں نے وہ رجسٹر دیکھا تو ہر ورقے پہ، ہر کاغذ پہ لکھا ہوا تھا یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی۔ ہم بھول جاتے ہیں زندگی کی مشکلات میں، ہم فوراً دنیا کے لوگوں کی طرف مدد مانگتے، بے شک مانگنی ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کو بھی نہیں چھوڑنا، اس نظام سے استغاثہ کرنا ہے، اس نظام سے التجا کرنی ہے، اس نظام کے زیر سایہ رہنا ہے۔ تو ہم اثرات لیتے ہیں اس مجلس اعزاز سے، اس لباس سے، اس تعزیہ سے، لیکن علم کے سائے میں رہنا ہے، شعور کے سائے میں رہنا ہے، بصیرت کے سائے میں رہنا ہے۔ ہر قدم پہ پوچھنا ہے میں نے یہ قدم اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا، وگرنہ انسان کو شیطان گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، بہت آسانی سے لے جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں، یہ بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی؟ بت پرستی عرب میں کہاں سے شروع ہوئی؟ جناب ابراہیم کے بعد جب وہ خانہ کعبہ تھا تو اس کے قریب پتھر رکھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ، وہ بھی مقدس تھے، حضرت ابراہیم نے رکھے تھے۔ تو جب یہ عرب کے تاجر شام جاتے تجارت کرنے تو برکت کی خاطر، تقدس کی خاطر، مقدس سمجھ کر وہ پتھر بھی اٹھا لیتے کہ ہمارے مال میں برکت ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو، سفر کٹھن ہے، برکات شامل ہو، تو وہ پتھر برکت کے طور پر، تبرک کے طور پر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایک پتھر اٹھا لیتے، شام لے جاتے۔ تو شام والے تاجر کہتے آپ لوگوں کے پاس خانہ کعبہ ہے، جو وہاں پہ مسلمان تھے، آپ لوگوں کے پاس خانہ کعبہ ہے، وہاں پہ پتھر موجود ہیں، کچھ پتھر ہمیں دے دو، ہم یہیں پہ رکھ لیں، بوسہ لیتے رہیں گے، بوسہ دیتے رہیں گے، ہمارے پاس رہیں گے، تبرک سب کچھ۔ انہیں کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جب ان کو دے دیے وہ پتھر، آہستہ آہستہ آہستہ، جب کوئی عالم نہ تھا، جب علم نہیں تھا، جب شعور نہیں تھا، جب بصیرت نہیں تھی، تو وہی پتھر ایک دن بت بن گئے، انہیں کو سجدہ ہونے لگا، انہیں کی عبادت ہونے لگی، انہیں کو اللہ کی مظہر صفات خدا سمجھا جانے لگا۔ پھر وہی پتھر آہستہ آہستہ خانہ کعبہ میں آ گئے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ خرافات کہاں سے آتے ہیں؟ یہ دین میں تبدیلیاں کہاں سے آتی ہیں؟ اسی لیے کہا، ایک نظام دیا، امام نے سمجھایا
دیکھو قدم قدم پہ مجھ سے پوچھنا، حتیٰ یہ جو میرے سامنے سیب رکھا، امام نے اپنے اصحاب کو کہا، امام شیشم نے میرے سامنے سیب رکھا ہے، اگر میں اس سیب کے 2 ٹکڑے کروں، اگر اس کے 2 ٹکڑے کروں، اور اگر میں کہوں ایک حلال ہے ایک حرام، تو تم اس میں بھی میری اطاعت کرو، وگرنہ سیب تو حلال ہے، سیب میں حلال حرام کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ تو جانور ہے، اگر بسم اللہ نہ پڑھے حرام ہو جائے گا، قبلہ رخ نہ ہو تو حرام ہو جائے گا، اگر اپنی موت آپ مرے تو حرام ہو جائے گا۔ سیب جو انسان کے اپنے باغ میں ہے، خود توڑ کے آیا ہے، پیسے خرید کے لایا ہے، وہ کیسے حرام ہوگا؟ دیکھو اگر میں توڑ دوں، ایک حصے کا کہوں حلال ایک حرام، تو مجھ سے پوچھو مولا کون سا حلال کون سا حرام، قدم قدم پہ مجھ سے پوچھو، ہمارے ساتھ رابطہ رکھو۔ اب یہ گفتگو اور طرف بڑھ جائے گی، کیسے رابطہ رکھنا ہے انشاءاللہ نوجوانوں کو بیان کروں گا۔ دیکھیں قدم قدم پہ پوچھیں، علماء کے ساتھ رہیں۔ کیوں ارشاد فرمایا یا عالم بنو یا طالب علم، تیسرے نہ بنو وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پوچھیں، سوال کریں، بہت اچھا سوال ہے، یا علی مدد کیوں کہتے ہیں، سوال کریں۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا سلجھانے کے لیے پوچھو، الجھانے کے لیے نہ پوچھو۔ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، وہ الجھنے کے لیے اور الجھانے کے لیے پوچھتے ہیں، سلجھنے کے لیے نہیں پوچھتے، سیدھے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے۔ آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ تو قدم قدم پہ دیکھنا ہے اسلام کا حکم کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، اہل بیت کا حکم کیا ہے۔ اچھا، ایک میرے ذہن میں بات آ گئی ہے، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، وہ کرتا جاؤں۔ یہ کل کو جلوس نکلنا ہے 4-5 بجے میرے خیال میں ہوگا، 3 بجے سے 5 بجے تک ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایک نوحہ پڑھتے ہیں، بہت پیارا نوحہ ہے، جس نے جو نوحہ لکھا ہے میرے خیال میں اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار جا چکے ہیں میرے خیال میں، پروردگار ان کی قبر پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ بہت پیارا نوحہ ہے، اور واقعاً بعض اوقات یہ الہام بھی ہوتا ہے۔ جو پڑھتے ہیں خلوص سے پڑھتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کا کچھ عرصہ پہلے ایک جملہ سنا، وہ کہتے ہیں، اگر ایسا ہے شاید آپ لوگوں کے ذہن میں، ہن رب دیاں بے پرواہیاں، شاید اس طرح کا کوئی جملہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جملہ صحیح نہیں ہے، بے پرواہ معاذ اللہ نہیں ہے، بے پرواہی نقص ہے۔ اللہ، میں اس پہ کل تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ یہ بے پرواہ یہ کیا ہے؟ یہ نقص ہے، یہ معاذ اللہ خدا کی طرف ایک بری بات ہے۔ بے پرواہ نہیں، اللہ سب جانتا ہے، اور خود امام حسین نے قبول کیا ہے، میں خود یہ چاہتا ہوں ایسے ہو، کیونکہ اسلام کی عزت اسی میں، اسلام کی آبیاری اسی میں ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ایسا جملہ ہے جو ان تک تعلق رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، ادب سے، میری طرف سے ادب سے عرض کیجئے گا، پیار سے، محبت سے، ہمارا جھگڑا نہیں ہے، وہ ہمارا اپنا خون ہے، ہم سب ایک ہیں، انسان سے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، انسان کی زبان ہے، انسان غلط ہو سکتا ہے، کوئی ہم معصوم تھوڑی ہیں۔ تو ان سے کہیں یہ جملہ اگر کٹا دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اس جملے پہ میں کل تفسیر سے بیان کروں گا کہ پروردگار کی عظمت کیا ہے، سبحان اللہ کا معنی کیا ہے، سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں۔ سبحان اللہ کا معنی ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے تو پاک ہے۔ تو یہ جا کے پہلے ان سے تفتیش کیجئے، پوچھے گا واقعاً ایسے ہے یا نہیں ہے کہ ہن رب دیاں بے پرواہ نہیں، اللہ بے پرواہ نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ تو بہرحال کل کو اگر نوحہ پڑھنے سے پہلے ان کی تصحیح ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میری طرف سے معذرت بھی کر دیجئے گا، میرا مقصد کسی تنقید کرنا نہیں ہے، نیچا دکھانا نہیں ہے، معاذ اللہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں خود اپنے اندر بہت ساری خامیاں دیکھتا ہوں، کوتاہیاں دیکھتا ہوں، نقوص دیکھتا ہوں، انسان ہے آخر بھول جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عزاداروں، ہم یہاں پہ سیکھنے آئے ہیں، تربیت لینے آئے ہیں، درس لینے آئے ہیں، ہدایت لینے آئے ہیں، خلوص شرط ہے،
خلوص شرط ہے، وگرنہ انسان ایک ہی مرحلے میں ایک اسم اعظم کا مالک ہو، بلعم بعورہ، عالم دین، فقیہ، آیت اللہ، مجتہد، اور ایک ہی لمحے میں جہنمی بن جائے، ایک نہیں پتہ چلتا۔ خدا سے امان مانگتے ہیں۔ عزادارو، وقت کافی ہو چکا، کل کے روز مجلس ہے ہمارے عزیز محترم المکرم پروفیسر مسرت عباس قریشی کے گھر، ٹھیک 8:30 بجے کا کہا ہے انہوں نے، مجلس عزا شروع ہو جائے گی، آپ لوگ تشریف لائیں۔ مجلس امام عزائے حسین ہے۔ کس کی مجلس ہے؟ امام حسین کی، نسبت امام حسین کے ساتھ ہے، اس نسبت سے آئیے گا، اس نسبت سے آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں۔ عزادارو، ایک وقت ایسا آیا جب کوئی بھی نہیں رہا، میرے مولا عباس اپنے مولا امام حسین علیہ السلام کے قریب آتے ہیں، ادب سے عرض کرتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں، کیونکہ وقت کا امام ہے، حجت خدا ہے، مولا یہ سینہ تنگی کر رہا ہے، دم گھٹ رہا ہے، مولا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، مجھے اذن جنگ دیں، اذن جہاد دیں، تاکہ میں اپنے پیاروں کی شہادت کا بدلہ لوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خداوند ان بڑھتی ہوئی صداؤں پہ اپنی رحمت نازل کرے، یہ بہت بڑا اجر ہے، گریہ کرنا بہت بڑا اجر ہے۔ حجت خدا نے دعا دی ہے کہ روز قیامت ہر آنکھ اشک بار ہوگی، ہر آنکھ، صرف وہ اشک بار نہیں ہوگی جس نے ہمارے جد امام حسین پہ گریہ کیا ہے۔ یہ خطیب کے جملے نہیں ہیں، یہ خطیب کے جملے نہیں ہیں، یہ حجت خدا کے جملے ہیں، جن کے گھر پہ وحی نازل ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں ہر آنکھ اشک بار ہوگی قیامت کے دن، صرف وہ اشک بار نہیں ہوگی جس نے ہمارے جد امام حسین پہ گریہ کیا۔ قریب آتے امام نے حسرت بری نگاہ سے دیکھا، امام نے کہا عباس تو میری فوج کا علمدار، تو میری فوج کا علمدار ہے، میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ تو پھر دوبارہ ادب سے عرض کرتے مولا ادب سے عرض کرتا ہوں، وہ فوج کہاں ہے جس کا میں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، وہ فوج کہاں ہے مولا جس کا میں علمدار ہوں؟ عباس اگر تو جانا بھی چاہتا ہے، دیکھ خیموں سے صدائیں آ رہی ہیں، العطش العطش، ہائے پیاس نے ہمیں مار مکایا ہے، العطش کی صدائیں آ رہی ہیں۔ عباس اگر جانا بھی چاہتا ہے تو ان معصوم بچوں کے لیے پہلے پانی بھر کے آ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب عباس اس خیمے میں آئے جس خیمے میں مسکیزیں رکھے ہوئے تھے۔ عزادارو، اب خیمے کا کیا منظر ہے؟ جب میرے مولا خیمے میں آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ معصوم بچے ہیں، خشک مشکیزیں ہیں، مشکیزوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور آوازیں دے رہے ہیں العطش العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب عباس نے کہا سکینہ، اے میری لاڈلی، اے میری لخت جگر، اے میری بھتیجی، میں عباس ہوں نا، تم کیوں کہہ رہے ہو العطش؟ میں پانی بھر کے آتا ہوں، ابھی پانی آ جائے گا۔ جناب سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دلاسا دیا، بچوں اب کیوں روتے ہو؟ اب تو پانی آنے والا ہے، اب تو پانی آنے والا ہے۔ جناب عباس بہر تشریف لائے، مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، نہر فرات کی طرف رخ کیا۔ عزادارو، نہر فرات سے ایک چھوٹی نہر نکلتی ہے جسے نہر القمہ کہتے ہیں۔
آپ نے اس نہر کا رخ کیا جو خیموں کے زیادہ قریب تھی. تو کیا ہیبت تھی علی کے شیر کی، کیا ہیبت تھی، کیا شجاعت تھی. مقتل کہتا ہے نہر القمہ پہ 4000 تیر انداز تھے، 4000. جب علی کے شیر کی ہیبت دیکھی سب فرار کر گئے، سب فرار کر گئے. آپ نہر القمہ کے قریب آئے، اپنے گھوڑے کو نہر میں گرا دیا. جب نہر میں آئے گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، مشکیزے میں پانی بھرا. مشکیزے میں پانی بھرنے سے پہلے آپ نیچے تشریف فرما ہوئے، ہاتھوں میں پانی بھرا، گھوڑے کی طرف کیا. گھوڑے نے پانی پینے سے انکار کر دیا. دوبارہ اپنے قریب لائے، نہیں معلوم کیا دیکھا، دوبارہ پانی کو نہر القمہ کی طرف پلٹا دیا. عزادارو، شاید جناب عباس کہتے ہوں اے پانی، ہم وارث زمزم ہیں، ہم تیرے محتاج نہیں ہیں، ہم تیرے محتاج نہیں ہیں. اگر آج ہم پیاسے ہیں تو یہ پروردگار کا امتحان ہے، اس کا ایک نظام ہے، وہ ہماری پیاس کے ذریعے اپنی مخلوق کی ہدایت کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں. تو دوبارہ پانی کو پلٹا دیا. آپ نے مشکیزہ بھرا، گھوڑے پہ دوبارہ تشریف فرما ہوئے، خیموں کی طرف رخ کیا. عمر ابن سعد نے آواز دی ملعون نے کہ دوبارہ اپنی پوزیشن سنبھالو، دوبارہ آؤ. اگر یہ پانی خیام تک پہنچ گیا ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. فوجوں نے، تیر اندازوں نے نشانہ لیا. جناب عباس نے، ہیبت الہیہ نے نیزے سے تیروں کو پلٹایا. عزادارو، اب جناب عباس کے دائیں ہاتھ میں نیزہ ہے، بائیں ہاتھ میں مشکیزہ ہے. جناب عباس کی ساری توجہ مشکیزے پر ہے. اسی اسنا ایک ملعون نے درخت کی آڑ میں، کھجور کے درخت کی آڑ میں ایک وار کیا، دایاں ہاتھ قلم ہو گیا، نیزہ گر گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. نیزہ گر گیا. آپ نے پرواہ نہ کی، آپ نے مشکیزے کو دیکھا، مشکیزہ تو محفوظ ہے. اجرکم اللہ، مشکیزہ تو محفوظ ہے. کچھ دور کا ایک اور ملعون نے وار کیا، بایاں ہاتھ قلم ہوا، مشکیزے کو سنبھالا، دانتوں سے تسموں کو پکڑا، سینے سے لگایا، پشت فرس پہ لیٹ گئے کہ مشکیزہ بچ گیا ہے، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں. ہرملا کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، جناب عباس کی رفتار میں فرق نہ پڑا، بایاں بازو قلم ہوا، رفتار میں فرق نہ پڑا. میں سوچ رہا تھا وہ کون سی چیز ہے کہ جناب عباس بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. میں نے دیکھا یہ مشکیزہ ہے، عباس کی آرزو مشکیزہ ہے. میں نے مشکیزے کا نشانہ لیا، مشکیزے پہ تیر لگا، مشکیزہ پھٹ گیا، پانی گر گیا، عباس کی آرزو ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں عزادارو، مشکیزہ پانی گر گیا. جناب عباس نے اپنا رخ خیموں سے پیچھے موڑ لیا. اب جاؤں تو کیسے جاؤں، اب جاؤں تو کیسے جاؤں. ابھی سوچ رہے تھے، تیر اندازوں نے تیر مارے، سینے میں تیر پیوست ہوئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سینے میں تیر پیوست ہوئے، ابھی سنبھل رہے تھے، ایک تیر آنکھ میں لگا، آنکھ میں لگا. عزادارو، بازو نہیں ہے، تیر نکالنا چاہتے ہیں نکال نہیں پاتے، گھٹنوں سے نکالنا چاہتے نکال نہیں پاتے. سنبھل رہے تھے، ایک ملعون نے گرد مارا، سنبھل نہ پائے، زمین کربلا پہ آئے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مولا آخری
سلام قبول کیجئے۔ جب میرے مولا نے یہ فریاد سنی، جناب عباس کے قریب آئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جناب عباس کے قریب آئے، کمر میں ہاتھ دیا، اٹھانا چاہتے ہیں۔ جناب عباس کہتے ہیں مولا کیوں اٹھانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں عباس اے میرے بھائی، میں تجھے خیموں میں لے جانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں مولا مجھے یہیں رہنے دیجئے، مجھے خیموں میں نہ لے جائیے، مجھے یہیں رہنے دیجئے۔ جناب عباس کی روح پرواز کر گئی۔ اجرکم اللہ، زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، روح پرواز کر گئی۔ امام نے آواز دی عباس الان انکسر ظہری، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیلتی، میری ساری تدبیریں کم پڑ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا تنہا خیموں کی طرف آئے، کوئی ساتھ نہیں آئے۔ جب خیام کے قریب آئے، تمام کر رہا ہوں، زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، جب خیام کے قریب آئے آواز دی یا بنات رسول اللہ، یا بنات رسول اللہ، یا بنات رسول اللہ استعدوا للبلایا، اے نبی زادیو، اے رسول زادیو، اپنے آپ کو امتحانوں کے لیے تیار کر لو۔ اے نبی زادیو، میں کہوں گا کون سے امتحان مولا، کون سے امتحان؟ لیکن نبی زادیہ سمجھ گئی، نبی زادیہ سمجھ گئی، اس لیے کوہرام برپا ہوا۔ ہر سیدانی نے کہا واہ حجاب۔ اللہ لعنت علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔ باری علیہ اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ حاضرین میں سے جو دلی حاجات رکھتے اپنی بارگاہ میں قبول۔ ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں چار چیز، ہمیں ان کے انصار و مددگاران، ہماری آج کے اس نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے بھائی محسن رضا، علی رضا، معظم رضا کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کے مال و رزق میں برکت عنایت فرما، ان کے گھروں پہ اپنی رحمت سے برکت نازل فرما۔ جو مریض ہیں صحت و سلامتی عطا فرما، اس مجلس میں جو مریض ہیں سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ہماری والدہ محترمہ، والد محترم کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ بھائی کمیل عباس کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ہمارے مامو جاوید حسین قریشی کو صحت و سلامتی عطا فرما، اس نظر و نیاز کو قبول فرما، رحم و کرم فرما، ہماری عبادتیں قبول فرما، شیعان حیدر قرار کی خود ہی حفاظت فرما، رحم و کرم فرما، رحم و کرم فرما، رحم و کرم فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم